دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے نام پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پیغامات الیکٹرانک یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے تھرو بھیجتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی نمبر ہے، وہ ہے 8171 اگر ہم اس نمبر سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیغام ہوتا ہے۔ کسی بھی اور نمبر سے اگر پیغام آتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو پاکستان کی جو IT منسٹری ہے جس کو شزا فاطمہ صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اس وقت رابطے میں ہیں کہ ایسا ایک نظام متعارف کیا جائے کہ الیکٹرانک کرائمز جو ہیں وہ اس کو ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں، اور کافی امپرومنٹس ہم نے اس دفعہ کر لی ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے بینیفیشریز کو پیمنٹ کا طریقہ کار تھا وہ صرف ایک بینک کے تھرو تھا، اس میں کافی شکایات تھیں، لیکن ہم اگلی قسط جو دیں گے وہ ہم نے 6 اور بینکوں کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے، اور اس سے آسانی ہو جائے گی۔ وہ جو رش بنتا تھا وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، اور لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے، ایک کمفرٹیبل طریقے سے ان کی پیمنٹس ہوں گی۔ ہمارا 2 ہی مقصد ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، جو ہماری لیڈرز کے ویژن کے مطابق، آصف علی زرداری صدر پاکستان کی ہدایت کے مطابق، اور ہمارے چیئرمین جو ہیں پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق، ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ویژن کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ادائیگی ہو اور عزت کے ساتھ ادائیگی ہو، لوگوں کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ ادائیگیاں کی جائے ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے ماحول میں، اور ہم اس میں کافی حد تک انشاءاللہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی گزارش یہ ہے کہ کسان اور مزدور پیپلز پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی، بھٹو صاحب نے بڑا شعور دیا ہے۔ جی، پنجاب کا کسان گندم حکومت نے نہیں خریدی، جی، کسان رو رہا تھا، پیپلز پارٹی اس کی فریاد اور اس کی آواز بن رہی تھی بظاہر۔ کیا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اگر آپ گندم خرید لیتی اور کسانوں کو جو آپ راشن دیتی ہیں یہ پیسے دیکھیں، یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں میری بات سنیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، ایک اس کا دائرہ کار ہے۔ اگر آپ مجھے اب کہیں کہ وہ میڈیکل کے جو ہسپتال ہیں وہ چاہ کے گندم خرید لیں تو وہ نہیں خرید سکتے۔ دیکھیں جی، ہمارا جو دائرہ عمل ہے وہ بینیفیشریز ہیں، جو بینیفیشریز سے ریلیٹڈ کام ہے ہم اس تک محدود ہیں۔ ہمارا جو ایکٹ ہے وہ ہمیں محدود کرتا ہے، ہم اس طرح سے ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور آگے جی۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا، میرا رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ جو ڈیٹا ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہو چکا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ یہ لے رہے ہیں اور وہ یا تو حیات نہیں ہیں یا پھر وہ اہل نہیں ہیں۔ تو اس پر پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ ہم نئے سرے سے جو ہے وہ ڈیٹا مرتب کریں گے، اور آپ جو بینیفٹس دے رہے ہیں وہ پرانے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمام ڈیٹے کو دیکھیں یہ اس میں جو ہے نا مفروضوں کی بنیاد پہ آپ اس طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹس جو ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیونکہ ہماری پیمنٹس جو ہیں وہ تھرو بائیو میٹرک ہے، بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرے ہوئے آدمی کو پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ مرا ہوا آدمی اپنے اس میں سے نکل کے آ کے وہ اپنا انگوٹھے کا جو شناخت نہیں کرا سکتا۔ دوسری آپ کی جو بات ہے کہ ہم ہر 2 سال کے بعد ڈیٹا ویریفیکیشن کرتے ہیں، تو جو لوگ اس پاورٹی اس سے نکل جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے پروگرام سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کنٹینیوسلی انہی لوگوں کو پیمنٹ کریں۔ ایسا ہے کہ 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، کبھی کسی ادارے نے اپنے طور پر یہ انیشیٹ نہیں لیا کہ یار غلط میسیج ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے نیٹ ورک اپڈیٹ ہوتا ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے؟ یہ تو سراسر ہمارے چاہے IT کا شعبہ ہو یا جو FIA جن کو ڈیل کرتے ہیں، یہ نااہل نہیں ہے سراسر۔ اور دیکھیں آج آپ کو آ کر یہ دوسری بار آپ کو مسلسل کنوے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ جو غلط میسیج بھیجتے ہیں وہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ اداروں میں گھس بیٹھیے ایسے ہیں کہ جو ان کو شی دیتے ہیں کہ آپ بولے عوام کو بے وقوف بنائیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکٹرانک کرائم ہے یہ ایک بہت نیا شعبہ ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کے اندر تو پھر نیچرلی وہ کافی بعد میں متعارف کرایا گیا ہے۔ سائبر
क्राइम के हवाले से अथॉरिटी ज़रूर बनाई गई है, लेकिन उनके पास शायद वो सहूलियात नहीं हैं। इसी सिलसिले में मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोहतरमा शहज़ा फ़ातिमा से जो IT की मिनिस्टर भी हैं, हमने एक मुलाकात की है और इंशाल्लाह जल्द ही हम एक तरीक़ाकार वज़ा करेंगे कि जिसके ज़रिए हम लोगों को सज़ा दे सकें।